جب کسی کا حق لے، کہیں کسی کا حق پامال ہوا، تبھی کوئی معاشرے میں امیر بنا۔ تو اس نظریے کے مطابق اگر آپ ہر امیر کو دیکھنا شروع کریں تو کیا کچھ لوگوں کا حق لیا ہے معاشرے میں اس نے؟ بس یہی معاشرے اور انبیاء میں فرق ہے کہ اگر انبیاء امیر بنیں گے تو کسی کا حق چھین کر امیر نہیں بنیں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ تم امیر بننا اسلام میں حرام نہیں ہے، امارت حرام نہیں ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن حق نہ کسی کا چھین لینا۔ اور کہہ دیا شریعت نے کہ دولت اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اللہ کبھی دولت چھین کر امتحان لیتا ہے، کبھی دولت عطا کر کے، دونوں امتحان ہیں۔ دولت مند ہونا بھی اللہ کی بارگاہ میں امتحان ہے، اور غریب ہونا بھی امتحان ہے۔ ہم نے دولت دی تمہیں اس لیے تاکہ تمہارے ذریعے سے ہم اپنے کچھ بندوں کو رزق پہنچا سکیں۔ اس لیے ہم نے قرآن میں کہا ہے اپنے لیے خیر الرازقین، خیر میں ہوں رازقین کا، یعنی میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں، لیکن جنہیں میں نے رزق دیا اس لیے کہ تم بھی میری طرح تقسیم کرو، انہوں نے دبا لیا، انہوں نے عطا نہیں کیا۔ یہی فرق ہے معاشرے میں اور انبیاء میں۔ انبیاء کو اگر دولت دی جائے تو وہ تقسیم کرتے ہیں، اور یہ تصور غلط ہے کہ نبی امیر نہیں ہو سکتا، یہ تصور غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پہلا نبی جو خلق کیا گیا، یہ آیت کبھی قرآن میں نہ لکھی ہوتی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تمہیں زمین کا مالک بنا رہے ہیں۔ بات ارث سے شروع ہو رہی ہے، وراثت سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کہا گیا فاطمہ زہرا سے کہ آپ کے باپ آپ کو جاگیر دے کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے۔ پے در پے فاطمہ زہرا نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتایا کہ داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، ایک عظیم حکومت کے مالک ہوئے، اور زکریا کی جائیداد کے وارث یحییٰ ہوئے۔ کیا تم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا؟ کیا جہالت کا نظام لانا چاہتے ہو؟ اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دولت مند ہونا اسلام میں حرام نہیں ہے۔ نبی دولت مند ہو سکتا ہے، لیکن اگر علی کا خطبہ آپ کو یاد کہ کسی کا حق چھینا ہے تب تم امیر بنے ہو، 23 برس محمد نے پوری امت کا حق دے دیا، تب بیٹی کو دیا۔ کہاں تصور میں تھا کہ جب مال غنیمت بٹتا تھا، جب زمینیں بٹتی تھیں، جب باغات تقسیم ہوتے تھے، تو کوئی تو کھڑے ہو کے پوچھتا ہم لوگوں کو تو آپ اتنا دیتے ہیں، ایک بیٹی آپ کے فاطمہ کو کچھ نہیں دیجیے گا؟ یہی وجہ تھی کہ جب فتح دیا تو امت کا کوئی آدمی اٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا ہے کیوں دیا بیٹی کو، پتہ چلا اپنا حصہ لیے بیٹھے تھے اس لیے چپ رہے۔
میں کبھی بھی کوئی موضوع اس وقت تک نہیں رکھتا جب تک کہ وہ موضوع چھیڑا نہ جائے. چونکہ 4 محرم کو ٹیلی ویژن پر جیو پر غامدی نے یہ کہا کہ فدق زہرا کا حق نہیں تھا، اور اب اس کی گفتگو بھول جائیے، اب مت بات کیجئے، یہ کیس ختم ہو چکا. یہ بتانا ہے 10 دن کیس ہے، موجود ہے. بڑی کوششیں ہیں لوگ. کل بھی بات ہو رہی تھی، فیاض صاحب یاور صاحب موجود تھے، تو آج ٹی وی سے متعلق صاحبزادے میرے پاس بیٹھے تھے کہ بڑی کوشش ہے ٹیلی ویژن والوں کی کہ غامدی صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو. جب ہوگی نا گفتگو کہ جب آپ اتنی نالج رکھتے ہوں. کیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کیس تاریخ سے ختم ہوا تھا اس وقت، لیکن قرآن سے نہیں ختم ہوا، قرآن میں ہے. اس لیے کیس ختم نہیں ہو سکا کہ مسئلہ نازک ہے. اور وہ نازک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ امت نے یہ کہا تھا سرکار سے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن کافی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر آفت آئے گی ہم آیت سے فائدہ اٹھائیں گے. پہلی منزل یہ آفت آئی کہ عدالت میں نبی کی بیٹی کھڑی کہہ رہی تھی میری جاگیر واپس کرو، تو فوراً قرآن کی آیت پڑھ کر کہتے کہ آپ کا حق قرآن سے نہیں بنتا. تو حدیث سنا کر کہا نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے. تو فاطمہ نے کہا تم تو کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، آیت پڑھو، حدیث کیوں لائے ہو؟ اور جملہ شاید پہلے بھی کہا ہے، اور اس پہ غور کر لیجئے کتنی عجیب بات ہے اور کتنا خوبصورت جملہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ جب کہا قرآن کافی ہے تو پوری امت کو لکھنا چاہیے تھا اہل قرآن. دعویٰ کیا قرآن کا، لکھا اہل حدیث. کیسا قرآن کا ساتھ چھوٹا اور کیسی پکڑی حدیث. یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر نے دی تھی حدیث. میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت. یہ تھی حدیث، چھوڑ دیا حدیث، پکڑا قرآن. اہل بیت کو چھوڑا گویا حدیث کو چھوڑا قرآن کو لیا. لیکن توفیق نہ ہوئی کہ اہل قرآن بنتے، بنے اہل حدیث. جو چھوڑا تھا وہی پکڑا، جو چھوڑا تھا وہ پکڑا. تو یہ گفتگو ہوگی، گفتگو یہ ہوگی اس حدیث پر کہ نبی وارث ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وراثت میں کیا ملتا ہے. اب وہ ساری گفتگو سامنے آئے گی چونکہ قانون کی روشنی میں ہم قانون کی روشنی میں دیکھیں گے. اور قانون سب سے بڑا قرآن ہے. قرآن کے بعد قانون حدیث ہے، شریعت ہے، پھر ساری دنیا کا قانون ہے، اور پھر پاکستان کا بھی قانون ہے، اسلامی قانون. اور آج کل قانون پہ آفت آئی ہوئی ہے. آج کل قانون پہ بڑی آفت آئی ہوئی ہے. اور وہ آفت اس لیے آئی کہ قانون دیکھتا کہیں اور کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے. قانون کا ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ قانون ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھ کہیں اور رہا ہوتا ہے. تصویر غور سے دیکھیے گا، چھپی ہوئی ہے، قانون کی تصویر چھپی ہوئی ہے. تو قانون کی آنکھیں دیکھیے گا.
یہ پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہوگا قانون اندھا ہوتا ہے. اندھا نہیں ہوتا، کچھ اور بھی ہوتا ہے. اب پتہ چلا قانون کچھ اور بھی ہوتا ہے. اندھا ہو تو چلیے ٹھیک ہے، آنکھ پہ پٹی بندھی ہے، لیکن جب قانون کی آنکھیں کھلی ہیں تو پتہ چلا کہ کیسی ہیں آنکھیں، قانون کی آنکھیں کیسی ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو قرآن اٹھا لوں؟ سیدہ کے دور کا جو قانون تھا اس کی آنکھیں بھی ایسی ہی تھیں. کتاب میں لکھا ہے، ہم کیا کریں؟ لکھا ہوا ہے، کتابی حوالہ ہم دیں گے آپ کو، آپ پڑھ لیجئے گا. جملے اس میں لکھے وہ ہم نے کہے نہیں جو کتاب میں لکھے ہیں. ہم نے تو بہت خوبصورتی سے آپ کو سمجھا دیا. لفظ تاریخ میں لکھا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پڑھیں بھی، جتنا سنیں اتنا ہی پڑھیں تو اور لطف دوبالا ہوگا. وراثتی تو تھی ہے کہ اللہ نے کہا ہم تمہیں زمین کا مالک بنا رہے ہیں. تو کیا تھا زمین پہ؟ کوئی مکان بھی نہیں بنا ہوا تھا. اس وقت تو کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں شروع ہوئی تھی. چٹیل بنجر زمین آدم کے نام لکھ دی اللہ نے. یہ زمین دے رہے ہیں تمہیں، عرض. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہاں کی عرض. اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ذہن میں پڑی ہو کہ بھائی آدم کو جب اللہ زمین دے رہا ہے تو ملک تھوڑی بنے ہیں. کیا تصور میں آپ کے کہ یہ ہندوستان ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ امریکہ ہے، یہ آسٹریلیا ہے، یہ جو گلوب نقشہ بنا ہوا ہے، تو کیا یہ آدم سے پہلے بن گیا تھا؟ یہ نقشہ آدم سے پہلے بن گیا تھا. سب ایک عرض تھا. یہ تو ٹکڑے پیسز جو ہیں وہ الگ الگ ہوئے یوں یوں کر کے. بیچ بیچ سے پانی نکلا، عرض پھٹی، ورنہ سب عرض ہی عرض. ٹکڑے اگر جڑ جائیں، اوپر سے آسٹریلیا ہے یوں آ کے ایسے جڑ جائے. یہ جو ہندوستان کا تکونا وہ نکلا ہوا ہے وہ اس میں جڑ جائے، ادھر سے افریقہ کھس کے وہ جڑ جائے، یہ سب بند ہو جائیں. یہ پھول کی کلی جیسے کھلتی ہے ایسے. اب جو لوگ پڑھتے ہیں اخبار وغیرہ انہیں پتا ہوگا کہ یہ پیس پورا جو ہے جنوبی ایشیا کا، یہ پورا پیس جو کٹ کے الگ ہوا ہے، تو جہاں سے یہ جوڑ لگا ہوا ہے نیپال کے پاس سے، اس میں ہے ڈرار. وہ ہلتا ہے، اپنے جوڑ کی طرف کھنچتا ہے کہ میں جڑ جاؤں تو زلزلہ آتا ہے. یہ سب ڈیٹیل آ چکی جب کشمیر کا زلزلہ آیا. تو ٹکڑے سب الگ الگ لیکن یہ سب جڑے ہوئے تھے. اگر کھسک کے امریکہ ایسے یوں آتا جائے آتا جائے آتا جائے اور ایسے یوں جڑ جائے تو وہ یوں جو کٹاؤ ہے وہ اسی طرح کا کٹاؤ ادھر ہے اور دوسری طرف جاپان ہے، ادھر سے امریکہ یوں جڑے. تو یہ سب پورا ایک چٹیل میدان ہے جسے اللہ کہتا ہے عرض. اور اس کا مالک ہم تمہیں بنا رہے ہیں. اب یہ پوری جائیداد قرآن کے مطابق، انجیل، توریت، زبور کے مطابق آدم کے نام لکھی ہوئی ہے. اب آدم کی اولاد کاغذات دکھائے کہ اگر آدم نے تقسیم کی ہے جائیداد تو کس کو کتنی کتنی زمین دی ہے. اور اگر کاغذات نہیں ہے لوگوں کے پاس، بینامہ نہیں ہے، تو زمین قیامت تک آدم کی ہی رہ گئی. اس لیے کہ آج پکاری انی جاعل فی الارض خلیفہ.